ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یعنی بحیثیت ایک سلفی طالب علم یہ بات ہمیں سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ قرآن شریعت کا کوئی بھی مسئلہ، چاہے وہ اسماء و صفات کا ہو، چاہے وہ عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، کسی بھی باب میں ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح یہ بات ثابت ہے، ہمارے لیے یہ چیز کفایت کر جاتی ہے۔ یعنی قرآن اور حدیث سے یہ چیز ثابت ہو صحابہ کے فہم کے اعتبار سے۔ البتہ اس میں جو زائد شروط ہیں، جو اہل السنہ والجماعہ کی طرف سے نہیں ہیں، اسے شرطوں کا نام بھی نہیں، شرط بھی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ جو یعنی اہل بدعات کی طرف سے جو شرطیں ہیں کہ عقیدے کا مسئلہ ہو تو جو ہے حدیث متواتر سے ثابت ہونا چاہیے، حدیث یعنی خبر واحد سے، آحاد سے اعتقادات کا پہلو کوئی ثابت ہوتا ہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو زائد شرطیں ہیں یہ باطل شرطیں ہیں، یوں کہنا چاہیے باطل شرطیں ہیں۔ قرآن مجید سے ایک بات ثابت ہے، چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، یا حدیث سے ثابت ہو جائے، حدیث صحیح ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ خبر واحد ہے یا متواتر ہے۔ یہ بس عدد کی حد تک دیکھا جائے گا، جو عام طور پر اہل السنہ کے جو علماء اس بات کو ملحوظ رکھتے ہیں کہ عددی اعتبار سے یہ متواتر ہے یا آحاد ہے اس حد تک۔ لیکن عمل کی اگر بات کریں تو خبر واحد کے حجت ہونے میں یعنی رتی برابر بھی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ بات ہے کہ جو ہے وہ ثقات سے وہ چیز ملے۔ حدیث صحیح جو من حیث القبول والرد ہے، محدثین ہمیشہ اسی کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ حدیث کو قبول اور رد کرنے سے متعلق یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے کہ آحاد ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی ساری حدیثیں متواتر ہیں، اس وجہ سے وہ صحیح احادیث کا مجموعہ ہے۔ صحیحین کو اس لیے جو ہے مطلب یعنی وہ درجہ حاصل ہے کہ اس کی ساری حدیثیں متواتر ہیں، یا اس وجہ سے کہ جو ہے من حیث القبول والرد، صحت کا جو اعلیٰ معیار ہے وہ یعنی ثقات سے ملنے کی وجہ سے۔ یہ اور بات ہے کہ ثقات ایک شرط ہے ثقات سے لینا، دیگر شروط بھی ہیں حدیث صحیح کے جو شروط ہیں۔ تو بہرحال یہ اہل السنہ والجماعہ کا مطلب اس میں نزاع ہی نہیں ہے، قطعاً رتی برابر بھی نزاع نہیں ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے، اجماع ہے اس بات پر کہ قرآن مجید سے یا حدیث صحیح سے اعتقادات کا پہلو بھی، کوئی بھی پہلو، حتیٰ کہ اشرف العلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، اس کے صفات، اس کے افعال، یہ کوئی بھی چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کو یوں ہی قبول کر لیا جائے گا۔ یہ فرق ملحوظ سرے سے نہیں رکھا جائے گا کہ یہ حدیث متواتر ہے کہ یہ حدیث آحاد میں سے ہے، اور حدیث آحاد میں سے ہو تو نہیں لیا جائے گا، حدیث متواتر ہو تو اعتقادات کا پہلو اسی سے لیا جائے گا۔ یہ مطلب اہل السنہ والجماعہ کی شرط نہیں ہے، بلکہ ایک باطل اہل بدعت کی شرط ہے، اور خود اہل بدعت اس پر کتنے اترتے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی ایک محاسبہ کر لیتے ہیں۔ تو اس پر اہل علم کی بڑی خدمات ہیں قدیم زمانے سے، جب سے یہ باطل فکرہ آیا ہے امت کے علماء نے اس پر نوٹس لی۔ آپ دیکھو کہ خود امام بخاری رحمہ اللہ، امام المحدثین، اپنے الصحیح میں ایک مستقل کتاب اخبار الاحاد، حالانکہ صحیح بخاری میں یعنی سینکڑوں حدیثیں آحاد کی قبیل سے، سینکڑوں حدیثیں آحاد کی قبیل سے ہیں، متواتر کتنی ہی ہیں اس میں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث یعنی کتاب اخبار الاحاد مستقل کتاب آپ نے ترتیب دی ہے صحیح بخاری میں، اور جن احادیث سے آپ نے اس کے لیے استدلال کیا ہے وہ بھی تو خبر واحد ہے، خبر واحد حجت ہے۔ اور ہمارے اس دور میں عظیم المرتبت محدث شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے الحدیث حجت بنفسہ، یعنی وہ چاہے وہ عقائد میں ہوں یا احکام میں ہوں، فی العقائد والاحکام، دین کے کسی بھی شعبے میں ہوں، حدیث کا صحیح ہونا بنفسہ ہی وہ حجت ہے دین کے سبھی شعبہ جات میں۔ تو یہ اہل السنہ والجماعہ کا ایک یعنی واضح ایک موقف ہے یہ
اور یہی درست موقف ہے، یہی حق ہے، یہ بھی حق ہے نہیں، یہی حق ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کا جو موقف ہے یہی حق ہے، باقی کے جتنے بھی مواقف ہیں سب کے سب باطل موقف ہیں۔ اچھا، اب میں اس کو مزید طول نہیں دوں گا کیونکہ مستقل ایک مبحث ہے، اس پر ہم طول دیں گے تو جو ہے مطلب اس کو یعنی اس پر گفتگو کرنا ایک وقت چاہتا ہے۔ ہمارا جو موضوع چلتے آ رہا ہے اسماء و صفات سے متعلق کم و بیش 250 نشستیں ہونے جا رہی ہیں، تو اس باب سے جوڑ کر کے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ سے متعلق بھی یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم جب تو یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے، یا حدیث میں کوئی اسم ہے اللہ رب العالمین کا جو قرآن میں مذکور نہیں ہے حدیث میں مذکور ہے، تو ایسے کچھ نام آتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اہل علم نے اس وجہ سے اسے قبول نہیں کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بطور اسم کے طور پر اس سیاق میں نہیں آیا ہے۔ یہ بھی ایک بات کہتے ہیں کہ جو ہے حدیث صحیح سے یہ نام ثابت نہیں ہے، لیکن حدیث صحیح سے وہ نام ثابت ہو جائے تو پھر وہ تفریق کرنا کہ یہ خبر واحد ہے، متواتر ہے، یہ سرے سے باطل تفریق ہے، مطلب دین کو لینے سے متعلق۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی صفات کی اگر بات کریں تو صفات کا دائرہ تو بہت وسیع ہے اسماء حسنہ سے۔ قرآن مجید میں کتنے صفات ہیں اللہ رب العالمین کی، صفات فعلیہ، صفات اختیاریہ، یہ تفریق کہاں سے آئی، اہل علم نے کیوں کر اس کو سمجھایا، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ، اس پر تو ہم نے گزشتہ درس میں بات کہہ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو صفات فعلیہ اور اختیاریہ کے اگر جس کو اختیاریہ بھی کہا جاتا ہے اگر اس کی ہم بات کریں تو اس میں اتنی وسعت ہے، اس میں اتنی وسعت ہے کہ جو ہے یعنی اس کو کتنا بیان کریں گے، کیا بیان کریں گے، کہاں تک بیان کریں گے، اللہ اکبر سبحان اللہ، اتنا وسیع دائرہ ہے اس کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی صفات کی بھی اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید سے یا حدیث صحیح سے ثابت ہو جائے کافی ہے۔ حدیث متواتر آحاد یہ تفریق باطل تفریق ہے، دین کے کسی بھی شعبہ جامت میں، عقائد کے باب میں بھی، اعتقادات کا جو پہلو ہے اس میں بھی، اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اس سلسلے میں جو اجماع اہل علم نے نقل کیا ہے ان میں سے ایک بہت بڑا نام، حالانکہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم بر صغیر میں رہتے ہیں، عالمی سطح پر بھی خصوصاً اگر بر صغیر کی بات کریں جہاں پر جو احناف کی کثرت ہے، علماء حنفیہ اس باب میں جو ہے یعنی کہیں کہیں عملی اعتبار سے بھی وہ اس کو اپنے اندر لے کر آ جاتے ہیں، لیکن نظریاتی اعتبار سے ان کے پاس ایک موقف رہا ہے کہ جو ہے یعنی عقائد کے باب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور جو ہے دیگر جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے متاثر نظر آتے ہیں، اور فعلاً بھی ان کے پاس یہ معاملہ ہے، بھلے ہی مطلب عام جو مسلمانوں میں جو چیز ہے وہ بہرحال وہ کہیں نہ کہیں اہل سنہ کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن جو علماء احناف کے جو سربراہ ہیں وہ اس نظریے کے حامل ہیں، اس سے متاثر ہیں۔ جبکہ میں جو بات پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، جس پر آج سے 10 سال پہلے تقریباً 2015 میں حیدرآباد میں مسجد عباد الرحمن میں ہم نے اہل سنہ والجماعہ کی جو عقدی اعتبار سے مراجع کی جو کتابیں ہیں، جیسے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ امام لالکائی کی ہے رحمہ اللہ، اسی طرح سے شریعہ امام آجوری رحمہ اللہ کی بغداد کے، اور امام ابن بطہ العبقری رحمہ اللہ کی الابانہ ہے، الابانہ الکبریٰ، ان تینوں کتابوں کا مؤلفین کا تعارف، پھر کتابوں کا جو نہج ہے، کتابوں کا جو تعارف ہے، اس پر دو روزہ یا دو روزہ لیکن نصف یوم ایک 7-8 گھنٹے پر مشتمل جو ہے یہ درس رہا ہے یوٹیوب پر الحمدللہ۔ وہ ہماری زندگی کے آغاز کے دروس میں سے ہے، اس میں پیش کرنے کا انداز، اس میں بہرحال کافی فرق ہے اس وقت کو، آپ کو 10 سال پہلے کی بات ہے۔ تو شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ یہ یعنی بڑی وقی کتاب، سبحان اللہ، مؤلف 40 سال کے تھے اس وقت، اتنی عظیم کتاب لکھی ہے، تو پہلی جلد ہے، جلدوں سے کیا لینا دینا ہے، کبھی 5 جلدوں میں بھی چھپ جاتی ہے، کبھی 2 جلدوں میں بھی، کبھی مجلد بھی چھاپ سکتے ہیں حسب ضرورت۔ معلومات کی اگر بات کریں اہل سنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے اس کو آپ نے مستند پیش کیا، آپ نے اور احاطہ کیا ہے اپنے الحمدللہ۔ آپ کی وفات ہو گیا، آپ کی وفات کے بعد منظر عام پر یہ کتاب یہ اہل سنہ والجماعہ کی جو ہے مطلب زبردست کتاب۔ تو اس میں ایک یعنی ایک مستقل مسئلہ کہ سیاق ما دل من کتاب اللہ عز وجل و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ان من صفات اللہ عز وجل الوجہ والعینین الوجہ والعینین والیدین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ میں ہم نے جو فرق بتایا، اور یہ سب جو ہے یعنی صفات خبریہ میں بھی آتے ہیں۔ تو الوجہ والعینین والیدین، تو اللہ رب العالمین کی صفات میں سے الوجہ چہرہ،
ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ رب العالمین کے لیے مستقل چہرے کی بات ہے، الوجہ ہے، اور جو ہے العینین، اللہ کے لیے دو آنکھ ہیں، اللہ کے لیے دو ہاتھ ہیں، کما یلیق لشأنہ، جس سے اللہ کے وجود سے متعلق ہمیں پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ بھائی اللہ کے لیے وجود نہیں کہنا چاہیے، کیوں بندوں کے وجود سے مشابہت لازم آتی ہے۔ کبھی کسی نے کہا اللہ تعالیٰ کو زندہ مت کہو کیونکہ جو ہے ہم بھی زندہ ہیں، اس میں مشابہت لازم آتی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کو زندہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت حیات کی بات کہیں گے، وہ مشبہہ ہیں۔ کبھی سنا آپ نے کہ وہ مجسمہ ہیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ تو اللہ رب العالمین کی صفات کتاب و سنت سے ثابت ہوں، تو جو اللہ رب العالمین کی صفت حیات پر آپ کو جو اطمینان، جو شرح صدر ہے، ہر صفت جو کتاب و سنت سے ثابت ہو وہ یقین کیوں نہیں ہے آپ کو؟ اس پہ شرح صدر کیوں نہیں ہے؟ وہاں کہاں کر کے آپ میں وہ ڈگمگا جاتے ہیں؟ تو آپ میں اللہ رب العالمین کے لیے تنزیہ کا جو پہلو ہے، اللہ وہ بھی کتاب و سنت سے ہی ماخوذ ہونا چاہیے، ہم اسی کے مکلف ہیں۔ بہرحال تو کہا کہ سیاق ما دل من کتاب اللہ عز وجل و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ان من صفات اللہ عز وجل الوجہ والعینین والیدین۔ اس سلسلے میں آپ نے قرآنی آیات اور متعدد احادیث، جن میں سے بیشتر احادیث تو متفق علیہ ہیں، اور کچھ احادیث تو من افراد البخاری ہیں، اور کچھ احادیث ہیں جو صحیحین میں تو نہیں ہیں لیکن بسند صحیح ہیں۔ تو سبھی صحیح احادیث کے مجموعے سے آپ نے استدلال کیا۔ آخر میں جب اس مبحث کو آپ نے ختم کیا، اللہ رب العالمین کی صفت الوجہ اور جو العینین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے دو ہاتھ کا جو ذکر ہے، کتاب و سنت سے مکمل طور پر بتانے کے بعد آخر میں آپ نے یعنی ایک قول ذکر کیا جس کا روایت نمبر ہے 740 آخری سے پہلے۔ دیکھو یہاں پر عبید اللہ ابن ابی حنیفہ الدوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں سمعت محمد بن الحسن یقول، میں امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ، یعنی امام ابو محمد کہہ رہا ہوں، امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ، ابو الحسن الشیبانی رحمہ اللہ، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یعنی بڑے بڑے تلامذہ میں سے ہیں، بلکہ سب سے عظیم تلمیذ شمار کیے جاتے ہیں یہ، اور قاضی ابو یوسف وغیرہ رحمہ اللہ اجمعین، اور علماء احناف کے سادات میں سے ہیں۔ میں بہرحال یہاں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ علماء احناف کے سادات میں سے ہیں، وہ ہمارے سادات میں سے ہیں، اہل السنہ والجماعہ کے علماء میں سے ہیں، عقدی اعتبار سے بھی، فقہی اعتبار سے بھی۔ آپ بہرحال یعنی جو صحابہ کا، تابعین کا جو نہج رہا ہے اسی کو آپ نے لیا ہے۔ آپ نے مطلب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے لیے کسی فرد کے لیے تعصب کبھی نہیں دکھایا، آپ نے کسی کی تقلید نہیں کیا آپ نے۔ تو بہرحال امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ جو اہل السنہ والجماعہ، جو صریح لفظوں میں علماء اہل حدیث کے سادات میں سے ہیں، عقدی اعتبار سے اگر خاص طور پر بات کریں تو امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ یہ جو میرے پاس نسخہ ہے دارالحدیث القاہرہ کا، سید عمران نام ہے محقق کا، اور یہ یعنی ایک تو حدیث کی کتاب کی تحقیق کی ہے، اور پھر تخریج میں بھی خاص جو محدثین کا نہج ہے اسے اختیار کیا ہے انہیں۔ تو 2 جلدوں میں ہے میرے پاس، یہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 274۔ اگر کسی کے پاس اس طرح کا نسخہ ہو تو مشاہدین میں سے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، لیکن 740 نمبر ہے، شاملہ میں بھی یہی نمبر ہے، آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا دیکھو، امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ سے آپ نے سنا کہ آپ نے کہا کہ اتفق الفقهاء كلهم من المشرق الى المغرب على الايمان بالقرآن والاحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه۔ سبحان اللہ، یعنی آپ نے کہا کہ جمیع فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، فقہا کا، محدثین کا، علماء کا۔ الفقہا یہاں پر ایک عام معنی میں کہا کہ اتفق الفقہاء کلہم من المشرق الى المغرب، یعنی آپ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں 2 صدی ہجری کے اواخر میں سے، کہ جمیع علماء یعنی حجاز کے ہوں، یمن کے ہوں، اور جو ہے یمن میں صنعاء کے ہوں، اس کے قرب و جوار کے ہوں، حضرموت کے ہوں، اور عراق اور شام کے ہوں، مصر کے ہوں، جو اس دور میں جو مسلم آبادی رہی ہے، جہاں علماء جو مرجع کے حیثیت سے رہے ہیں، اور وہ علماء جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا، صحابہ سے علم حاصل کرنے والے تلامذہ، تابعین کے جو تلامذہ ہیں، تابعین، وہ سب جو ہے امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے اتفق الفقهاء كلهم من المشرق الى المغرب على الايمان بالقرآن والاحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه۔
کہ قرآن اور حدیث میں جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوا ہے، قرآن اور حدیث میں جو بھی اللہ رب العالمین کی کسی بھی صفت کا ذکر ہوا ہے، صفات سلبیہ ہوں، صفات ثبوتیہ ہوں، ثبوتیہ جو ہے کثرت سے ہیں اور اس کو تفصیل سے پیش کیا جائے گا، اور جو صفات سلبیہ ہیں جس کو مطلب اجمالاً، یا صفات منفیہ اس کو اجمالاً جو ثابت ہے وہی اس کو ذکر کیا جائے گا۔ جو بھی کتاب و سنت میں وارد ہے، جمیع فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کو اسی انداز میں پیش کیا جائے گا، کتاب و سنت میں ہے وہ ثابت کیا جائے گا اور اس کو تسلیم کیا جائے گا، من غیر تفسیر ولا وصف ولا تشبیہ۔ یعنی ایک تو اس کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی کیونکہ کیفیت نہیں بتائی گئی ہے، اس کا معنی تو واضح ہے، معنی تو بتایا جائے گا، تفویض والی بات نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی ہم اس کا تو معنی تو ہے لیکن ہم اس کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، یا سرے سے ہم اس کا معنی ہی نہیں لیں گے، مجرد لفظ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا ایک لفظ ہے، وہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، وہ اسم ہو یا صفت ہو، اس کا اپنا معنی ہے، اس معنی سے اللہ تعالیٰ متصف ہے، کما یلیق لشأنہ۔ اور جو ہے مطلب اس میں تعطیل سے بھی کام نہیں لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو مانیں گے ہی نہیں، یا تعویل کریں گے اس کی، یا نہ ہی تشبیہ کی ضرورت ہے، کسی مخلوق سے اسے تشبیہ دینے کی ضرورت ہے۔ بھائی ذرا بتائیے کہ ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے، بہرحال اشرف المخلوقات ہے لیکن ہے تو مخلوق، اشرف المخلوقات ہیں لیکن ہے تو مخلوق، گھوڑا گدھا اور جو ہے کتا بلی وغیرہ ہیں وہ بھی تو ایک مخلوق ہے اللہ کی، ہم بھی ایک مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہاتھ ہم کو بھی ہیں، ہاتھ ان کو بھی ہیں۔ کیا کبھی ہم نے ایسا کہا کہ ہاتھ مت کہو میرے لیے، کیونکہ کتے کا بھی ہاتھ ہے، بلی کا بھی ہاتھ ہے، خنزیر کا بھی ہاتھ ہے، اس کا بھی ہاتھ ہے، بندر کا بھی ہاتھ ہے، آپ جو ہے ایک اشرف المخلوقات کو ایک عام مخلوق سے جوڑ دے رہے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے ہاتھ مت کہو؟ کبھی کہا ہم نے؟ ارے ہمارے لیے ہاتھ ہے، اور جو ہے اس جانور کا ہاتھ ہے، جیسے اس کے لیے اس کی شان کے اعتبار سے، مجھے میری شان کے اعتبار سے، ایک انسان کا ہاتھ میں بھی جو ہے مطلب تفاضل ہے، چہ جائے کہ جانور کے، لیکن ہے تو سب مخلوق۔ جب مخلوق میں اگر جو ہے مطلب یہ مشابہت لازم نہیں آتی ہے تو خالق مخلوق میں کیوں کرائے گی بھائی؟ اللہ رب العالمین کے لیے جو کتاب و سنت سے وارد ہے، ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے 2 آنکھ 2 ہاتھ، تو ایسے میں جو ہے مطلب تشبیہ کہاں سے لازم آئے گی؟ ہم نے اللہ رب العالمین کا ہاتھ کہا نا، جب اضافت اللہ کی طرف ہو گئی تو اس میں پورے مخلوقات تو چھٹ گئی، اس میں ما سوى اللہ آتی نہیں، اس میں وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت حیات تسلیم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سنتا ہے، اس کی سماعت کو جو ہے تسلیم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اس کے دیکھنے کو، اس کی نظر کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، لفظ وجود بہرحال جو اس کا لازمی نتیجہ ہے، لیکن جو صفات وارد ہیں ان میں سے ان کا تو صفات ثابت کرتے ہیں، اللہ کی صفت ارادہ کو ثابت کرتے ہیں، اس لیے کہ جو خالق ہوگا، جو معبود ہوگا، اس کے لیے ارادے کے بغیر کیسی بات ہوگی؟ ارادہ تو جب اس ارادے کو مخلوق میں بھی موجود ہے نا، مخلوق میں جو ارادہ کرتا ہے وہاں تشبیہ لازم نہیں آتی، وہاں تو آپ پورے بالکل دو ٹوک انداز میں ثابت کرتے ہیں، تو دیگر صفات میں کیوں نہیں؟ اللہ رب العالمین، بہرحال یہ ایک مستقل ہم نے گفتگو کی اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ، لیکن دیکھو ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں نا، یہ مسئلہ سبحان اللہ غیر مسلم کو سمجھانے سے زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے بھائی، غیر مسلم کو سمجھانے سے زیادہ اللہ کے بارے میں مہنگا پڑ جا رہا ہے، نصر اللہ السلام، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے اللہ کی قسم، اتنا درد ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کس کو سمجھانے، کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ صبح و شام قرآن پڑھنے پڑھانے والے جو اچھی خاصی شخصیتیں اللہ کے تعارف کے باب میں کتنے بہکے ہوئے نصر اللہ علیہ السلام، اور واللہ کہتا ہوں بہت احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسے عظیم نعمت سے ہم کو نوازا ہے، سلفیت اللہ بہت عظیم نعمت، بہت عظیم نعمت، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس کی سمجھ رہے ہیں اس کو؟ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے ہم لوگوں پر الحمدللہ حمدن کثیرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات سے متعلق نبی کا، اور نبی نے جو صحابہ کو سمجھایا، صحابہ کو جو نہیں، جو صحابہ جو معیار جو اللہ نے بنایا، اس میں ایک قدم بھی، ایک حرف برابر بھی اونچ نیچ ہو جائے نا، سمجھے کہ وہ ہم دور ہوتے جائیں گے، دور ہوتے جائیں گے، نسأل اللہ السلامہ۔ تو آپ نے کتنی بڑی بات کہی، دیکھو آپ۔ اچھا اس کے بعد کیا کہا آپ نے؟ فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس طرح کی صحابہ کے نہج سے ہٹ کر کے کوئی دوسرا معنی بیان کرے گا اللہ کی صفات کو لے کر، تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے وہ اس پر نہیں ہے، وہ اس سے نکل جائے گا، اس سے وہ وفارق الجماعہ، وہ صحابہ کی جماعت کا حصہ نہیں رہے گا، یعنی صحابہ سے ہم آہنگی، صحابہ کی جو موافقت، صحابہ کے ساتھ کی جو بات اللہ نے کہی ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے ساتھ رہو، ان کی طرح ایمان لاؤ، اور جو ان کے سبیل کو اختیار کرو، اس سے وہ نکل جائے گا۔ وہ کیوں ایسے ہوگا؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَصِفُوا وَلَمْ يُفَسِّرُوا وَلَكِنْ أَفْتَوْا بِمَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ثُمَّ سَكَتُوا۔ اس لیے کہ صحابہ نے یعنی جو
ثابت شدہ ہے اس کو تسلیم کیا، اس میں جو معنی ہے اس کو تسلیم کیا، اور پھر اس میں نہ تعطیل سے کام لیا، نہ تعویل سے کام لیا، اور نہ ہی تشبیہ کا معاملہ اختیار کیا۔ تو ایسا کوئی معاملہ انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ امرها بما جاءت، کتاب و سنت میں جو ثابت ہے، جو ذکر موجود ہے، اس کو انہوں نے منعن قبول کیا اس کو، اور اسی پر انہوں نے اکتفا کیا۔ فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنهم قد وصفوا بصفة لا شيء، بصفة لا شيء۔ تو یہ بات جو ہے اتفاق نقل کیا ہے، اتفق الفقہاء کلہم، کس اعتبار سے؟ کہا کہ یعنی بس مجرد ثقہ سے ثابت ہو جائے، اس میں آحاد اور متواتر کی کوئی تفریق آپ نے نہیں کی، بلکہ ثقہ سے ثابت ہونے پر اسے قبول کرنے کو علماء کا اتفاق قرار دیا ہے۔ کون؟ دوسری صدی ہجری کی نامور شخصیت جو عالمی سطح کے عظیم عالم دین ہیں، امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ، بھلے ہی وہ سادات حنفیہ میں ایک رتبہ رکھتے ہیں، بڑا مقام رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اہل سنت والجماعہ کے بڑے علماء میں سے ہیں۔ کاش کہ جو ہے علماء احناف آپ کو عقدی اعتبار سے بھی امام مانتے، عقدی اعتبار سے بھی آپ کے اس بیانیہ کو لیتے، تو بہرحال جو ہے مطلب یعنی اختلاف بہت کم رہتا، اور جو فروعی مسائل میں اختلاف ہے وہ بہرحال یعنی اس قدر جو ہے مطلب اس میں شدت نہیں ہوتی، اور اس میں اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ عقدی اعتبار سے ہی جب اگر اتنا انحراف ہے، دوریاں ہیں، تو پھر اللہ المستعان۔